مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سلوک میں لکھتے ہیں یہ دو وقت ایسے ہیں کہ دل تبدیل ہوتا ہے، دل ڈوبتا ہے، اس کو قوت چاہیے، اور قوت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صوفیاء کے نزدیک صبح و شام اذکار ضروری ہے، یہ آیت سے استدلال ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، یاد کرو جب فرمایا بی بی مریم سے ملائک نے، ان اللہ اصطفاکی، بے شک اللہ نے آپ کو چنا ہے، وطہرکی، پاک کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور برگزیدہ بنایا آپ کو کائنات کی عورتوں پر۔ چنا ہے یعنی آپ کو اس مبارک خاتون کی بیٹی بنایا ہے، وطہرکی، بزرگ بنایا ہے، کرامت والی، اور واصطفاکی، ایک پیغمبر کی ماں بنایا، علی نساء العالمین۔ احسن تفسیر اس طرح ہے، اصطفا کی، آپ کو چنا ہے، لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو، وطہرا کے، ذات الکرامت بنایا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور کائنات کی عورتوں پر چنا ہے۔ بعض علماء دین اس آیت سے مطلق مریم کو افضل نساء العالم کہتے ہیں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں افضل ترین خدیجہ ہے، اور بقیہ عورتوں میں عائشہ ہے، اولاد میں فاطمہ ہے۔ خلاصہ میں ہے کہ فقہاء فرماتے ہیں کہ افضل ترین خدیجہ ہے، محدثین کہتے افضل ترین عائشہ ہے، اور صوفیاء اور مفسرین کہتے ہیں کہ افضل ترین فاطمہ ہے۔ ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر، ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر، یہ تو مزاج کی بات ہے۔ عائشہ، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ نے کہا عائشہ جبریل تجھے سلام کر رہے، بخاری مناقب عائشہ میں ہے، لیکن خدیجہ کو کیا کہا؟ آپ کو رب سلام بھیج رہا ہے۔ کب خدیجہ، اللہ تعالیٰ اب آپ کو سلام پیش کر رہا ہے، بخاری شریف۔ اور آپ نے فرمایا خدیجہ ایسی افضل ہے جیسے گزشتہ امتوں میں مریم افضل تھی۔ اور ایک دفعہ حضرت عائشہ نے جرأت کی، کہا بوڑھی تھی، آپ سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھی، ایسی تھی، کہا ماں عائشہ، ماں عائشہ، عائشہ چھوڑو، چپ ہو جاؤ، لا تذکریھا الا بالخیر، اس کے خیر ہی خیر بیان ہو سکتی ہے۔ واللہ کانت فکانت ولی منہا اولاد، سارے بیٹے بیٹیاں اللہ نے اسی سے پیدا کیے۔ عائشہ کہتی باس میرے دل میں محبت بیٹھ گئی، اب میں ہمیشہ حضرت خدیجہ کی تعریف کروں گی۔ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، حضرت عائشہ کے ساتھ کوئی عورت باتیں کر رہی تھی، آپ نے پوچھا کون ہے؟ کہا حالہ ہے۔ کہ کون سی حالہ؟ کہا خدیجہ کی بہن۔ بس یہ سننا ہی تھا۔ ویستا بلا یادم یا بیر ماز قدم پا قدم قدم تا یادوما، ایسی یاد آئی حضرت خدیجہ، پھوٹ پھوٹ کے آپ روئے۔ اصل میں بڑی عورت تھی، مالدار عورت تھی، ضمانت دیکھ چکی تھی، پیغمبر کو تسلی، تشفی، آرام سے ایسا رکھتی تھی جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں۔ ایک دلیل اور یاد رکھو جو فقہاء نے لکھی، وہ یہ کہ جب تک خدیجہ زندہ تھی حضرت نے کسی شادی کا سوچا بھی نہیں ہوگا، شادی کرنا تو چھوڑو، سوچا بھی نہیں، اور جب وہ فوت ہوئی تو پھر 11 کے 17 سے 37، یہ ساری مل کر کے بھی خدیجہ کو نہیں پہنچ سکتی۔ وَيَوْدِ مُمْرَ وَسَلْدِ عُمْرَ، آئے آئے یود ممرہ اور سلد عمرہ، 100 وہ کام نہیں کر سکیں گے جو تیرا ایک کرتا ہے۔
یا مریم اقنتی لربکی، اے مریم تابعداری کیجیے رب کی، وسجدی سجدہ کرے، ورکعی رکوع مارنا کی رکوع کرنے والوں کے ساتھ. کہتے ہیں ان کو اجازت تھی باجماعت نماز پڑھنے کی، یا یہ کہ جس طرح مرد پڑھتے ہیں پوری نماز رکوع سجود کی اس طرح پڑھے. اقوال لا طائل تحتها. آدم علیہ السلام کا تذکرہ، نوح کا ذکر، ابراہیم و عمران کا ذکر، مائی مریم اور ان کی ماں کا ذکر، ان کے نیاز اور نظر کا ذکر، ساری کرامات زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام سب کی کتنے تذکرے کر کے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ نہ تھے ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب یہ ڈال رہے تھے اپنے اپنے قلم، ایہم یکفل مریم، کہ کون پالے گا مریم. وما کنت لدیہم، اور آپ نہ تھے ان کے ہاں، اذ یختصمون، جب یہ لڑ رہے تھے آپس میں جگڑ رہے تھے. مائی مریم جب آئی، مسجد کے حوالے کی گئی بیت المقدس کی، تو بہت سارے کوتاب تھے اور بہت سارے مجاور بزرگ تھے. ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ سعادت تربیت کے اس کے حصے میں آئے. فیصلہ ہوا کہ قرآن ڈالو. جن قلموں سے وہ توریت لکھتے ہیں کہ یہ پانی میں ڈالو نہر میں، اگر بجائے نیچے کے اوپر کی طرف بہنے لگا اس کا قرآن نکلے گا. زکریا علیہ السلام کا قلم اوپر جانے لگا اور وہ خالو بھی تھے، والخالۃ کالام، بہتر جانا گیا کہ حضرت صاحب ہی ان کی پرورش فرمائے. قرآن لا تحل لإثبات الشيء وهي تحل لتعيين ما ثبت، كما درسنا في البخاري والترمذي وهؤلاء الطلاب حفظوا لو لم ينسوا. دیکھو بھائی، یہ رومال میں دوں یا نہ دوں، اس کے لیے قرآن غلط ہے، یہ قمار ہے، جوا ہے. رومال میں نے دینا ہے مگر ایک رومال ہے اور طالب علم اور حاضرین ہزاروں ہیں، تو پہلا والا ناجائز تھا، وہ اثبات تھا، اور یہ اب لتعین ما ثبت، یہ جائز اور درست ہے. یہ فرق فقہ میں موجود ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، یاد کرو جب مریم نے کہا، فرشتوں نے کہا اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک کلمے کی اس کی طرف سے. اسمہ المسیح، نام ان کا مسیح ہے، عیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کہلائیں گے. معلوم ہو کہ ایک آدمی کے کئی نام ہو سکتے ہیں، جیسے ابو حیان اور ابن حیان، ابو لمبس اور ابن لمبس، ابو علی سینا اور ابن علی سینا، خیر ایک ہی چیز. جد اور حفید دونوں ذکر ہو سکتے ہیں.